تین چیزوں سے کبھی جادو نہیں ہوگی۔ یقیناً آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہوں گے جس نے ایسا کہا ہو کہ مجھ پر یا میرے خاندان میں فلاں پر جادو ہے، اور اس کا علاج بہت کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر تمہاری نظر میں کوئی ہو تو علاج کر سکے تو مجھے بتا دو۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو جان لیں، ہر چیز پر یہی سمجھنا کہ جادو ہو گیا ہے، یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر اس بیماری سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اب چونکہ بیماری اور شفا دینے والا اللہ ہی ہے، تو ہمارے مقدر میں شفا ہوگی تو ضرور مل جائے گی۔ اس لیے مریض کو ٹھیک ہونے میں وقت لگ رہا ہے تو صبر اور دعا کے ساتھ علاج کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ لیکن اگر جادو وار ہے تو اللہ پر یقین رکھنے والوں، قرآن پاک سے تعلق رکھنے والوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کے علاج کے بارے میں تین باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل جادو آپ کو چھو بھی نہیں پائے گا۔ پہلا، جب بھی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو۔ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، شیطانی طاقتیں ہمارے ساتھ داخل ہونا چاہتی ہے، لیکن جب ہم داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہیں سے واپس جانا پڑتا ہے، اور اس طرح آپ کا گھر شیطان، جادو، ٹونا ٹوٹکا وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا، جب کپڑے اتارنے لگو تو بسم اللہ پڑھو۔ عام طور سے شیطان جادو کا وار اس وقت ہم پر کرتا ہے جب ہمارے بدن پر کپڑا نہ ہو اور ہم ننگے ہو، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب ہم کپڑے بدل رہے ہو۔ تو ایسے میں ہمیں بسم اللہ کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ خاص کر عورتوں اور لڑکیوں کو کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ تیسرا، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھا کرو۔ بیت الخلاء میں چونکہ انسان فارغ ہونے کے لیے اپنے جسم سے کپڑے ہٹاتا ہے اور پھر وہاں موجود شیطان اس کے جسم سے کھیلتے ہیں، اس لیے جاتے وقت ہر حال میں دعا ضرور پڑھنی چاہیے، جو کہ بیت الخلاء جاتے وقت پڑھی جاتی ہے تاکہ شیطان غالب نہ آ سکے۔ اور اگر دعا نہ پڑھ سکو تو کم سے کم بسم اللہ ضرور پڑھ لو، جس سے شیطان کی طاقتیں چاہ کر بھی قریب نہیں آ پاتی، جس سے انسان جادو جیسے غالب اور گندی چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھے۔